آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کے بہت کام آئے گا، کیونکہ انسان میں جو ایک بات ہے نا مروت میں، وہ ہے نہ نہیں کہہ پاتا. وہ کچھ لوگ تو خیر بلنٹ ہوتے ہیں، مگر بہت کم ریئر کیسز میں کہ جو آپ سے اگر کوئی کام کہے یا کوئی کر دو تو یوں کہ آپ نہ نہیں کر پاتے. تو آج ہم آپ کو کچھ ٹپس دے رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں کہ کس طرح بڑے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ، کوئی جسے کہنا چاہیے بدتمیزی سے نہیں، آپ سیکھیں ہاؤ ٹو سے نو. ہاؤ ٹو سے نو. دیکھیں کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، ہر دفعہ آپ ہاں نہیں کر سکتے. ہم یہ جو اب آپ کو بتائیں گے اس سے آپ کو پتا چلے گا ریزن کیا ہے، کیوں آپ کو کبھی کبھی نو کہنا ہے. تو وہ کیسے کہنا چاہیے، اس کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں. اس کا سب سے پہلے تو یہ میں ان لوگوں کی بات بھی کر رہی ہوں جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ایون ہوم میکرز جو گھر پہ خواتین ہوتی ہیں، مرد حضرات آفیسز میں، خاص کر ایون لیڈیز میں، یا گھر جم ہوتا ہے یا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں انسان نہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. اور اچھا پہلے میں کچھ ریزنز بتاتی چلوں کہ آپ لوگ نہ کرتے ہوئے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں، یا نہ کرتے ہوئے آپ عجیب فیل کیوں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آفس میں ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو سیلز پرسن ہے سپوز کہ اگر میں یہ پروجیکٹ لینے سے انکار کر دوں تو ایسا تو نہیں کہ میرے ریزلٹس پہ، میری سیلز پہ افیکٹ جائے گا. تو وہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچیں گے میں اگر نہ کروں گا تو لوگ مجھے ناپسند کریں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نیا بھی کام شروع کیا تو آپ کہتے نو نہیں کرو، آپ ہاں کرتے چلے جاتے. پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی ریئلی سنسیئرٹی کے ساتھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی مدد کے لیے آپ حاضر ہیں. ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو کہ دے آر آلویز ریڈی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. ان بیچاروں سے نہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ آپ کو نہ نہیں کر پا رہے ہوتے. بڑی سنسیئرٹی سے بات بتا رہی ہوں میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ روڈ ہیں، آپ بد اخلاق ہیں، یا آپ کسی کو ہیلپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس ڈر سے آپ کرتے ہیں، آپ اپنی دوستی یا رشتہ داری کھونے کے ڈر سے کہ میں اس کو نہ کروں گا تو یہ ایسا نہ ہو کہ میرا اتنا پیارا رشتہ اور پیارا جو دوست ہے یا جو بھی ویل وشر ہے وہ مجھ سے اس بات پہ ناراض ہو جائے اور مجھے چھوڑ دے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے. تو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو دیکھیں انسان کو نہ تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث اور نہ ہی انسان کو کسی دوسرے کو اجازت دینا چاہیے کہ وہ اس کو وہ تکلیف کا باعث بنے اس کے لیے. اب ہم کس طرح کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے طریقہ صحیح طریقہ کس طرح انکار کرنا ہے، ہوتا ہے غلط طریقہ. اب صحیح طریقے میں کچھ جملے آپ کو بتاتی چلتی ہوں. جیسے کہ سپوز آپ اپنے کسی پروجیکٹ میں مصروف ہیں تو ہم ایک دم کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی اپنے پروجیکٹ میں ذرا مصروف ہوں، آئی ایم سو سوری. یا کہتے ہیں کہ میری ابھی پلاننگ چل رہی ہے. سپوز ایک عام جیسے شادی وادی کہیں ہو رہی ہے، آپ کہیں بزی ہیں یا ایونٹ چل رہا ہے آپ کے گھر میں بزی ہیں، تو میں ابھی فوراً یہ کام نہیں کر سکتا، آئی ایم سو سوری. اگر ایسا ٹائم نہ ہوتا تو میں شاید کر پاتا. اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ پلیز میں جو ہوں شرمندہ ہو رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس وقت تھوڑا ایسا ٹائم میں مینج نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ ہے کہ آپ آلریڈی اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج سے بھی جو ہے نا آپ شو کر دیتے ہیں کہ میں بزی ہوں، تو دوسرا انسان آپ کے پاس آتے اسپیشلی آفس کی بات ہے ایک دم، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ سے کام لینا ہے اور اس نے اپنا کام آپ کو دینا ہے اور کہنا ہے میرا کام کر دیں.
تو آپ نے کیا کرنا ہے, یا تو ایک دم اپنی کاموں میں مشغول رہنا ہے, باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ بات بھی. تو آپ نے ان کو یہ ایک دم باڈی لینگویج سے فیل کرا دینا کہ آپ مصروف ہیں اور آپ اس وقت ذرا مشکل ہے کہ ان کی بات سن بھی سکیں, تو وہ ایک الارم مل جائے گا. دوسرا ایک چیز کا دھیان رکھیے, اگر آپ اسمائل دے رہے ہیں نا تو وہ باڈی لینگویج سے کنفیوژن ہو جاتی ہے. اگلا بندہ جو کام آپ سے کہہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ ہاں کر رہا ہے, جبکہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو نارمل رہے, بلینک فیس رکھیں اس وقت, وہ زیادہ بہتر ہے. پھر آپ یہ بتا دیں کہ دیکھیں کوئی ایسا کام ہے جو واقعی میں آپ کی اس میں اسکل نہیں ہے, اس میں آپ کی اس کی نالج نہیں ہے اور وہ آپ کی فیلڈ کا نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے نا, کہتے ہیں کہ نیم حکیم قطرہ جان والی بات. آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ میری فیلڈ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو نقصان ہو اور میں یہ آپ کے لیے کام کر سکوں. اور یا بڑے اچھے انداز سے کہتے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں, بٹ آئی ایم سو سوری, میرا اس وقت کوئی اسائنمنٹ ہے, میری کوئی اس وقت کمٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. یہ تو ہو گئے وہ صحیح ورڈز یا صحیح جملے جس سے اگلا بھی فیل نہیں کرے گا اور آپ بھی آرام سے. اچھا کچھ ہوتے ہیں ان اپروپریٹ, یعنی کہ اچھا نہیں ہوتا, وہ روڈ لہجہ, اس میں آپ نے کہا نہیں بھائی میں تو بہت زیادہ مصروف ہوں, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں, غلط ہے. یا بھائی میرے تو گھر کے ہی وہ چل رہے ہیں, اتنے کام چل رہے ہیں میرے گھر میں, یہ ایونٹ ہے وہ ایونٹ ہے, میں آپ کے لیے نہیں ٹائم نکال سکتا. روڈ ہو گیا نا, تو یہ نہیں کریں. اور یا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بھائی اس میں میرا کیا ہے, لیسٹ بودرڈ, میں کیا کروں, میں اس میں آپ کے لیے کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, یہ بھی نہ کہیں. پھر آپ اگلے کو ایک دم تانا مار دیں کہ میں آلریڈی تو آپ کے کتنی دفعہ میں آپ کے کام کر چکا ہوں, کتنی دفعہ آپ مجھ سے کام کے لیے بولتے رہیں گے. یہ نہ کریں, اس طرح سے نہ کریں, یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. پھر آپ جیسے ایک دم کہتے ہیں نا کہ بہت برا سا منہ بنا دینا, باڈی لینگویج ہے. پچھلے میں نے مطلب اس میں بتایا کس طرح باڈی لینگویج, مگر ایسی باڈی لینگویج جس سے کہ کوئی ہرٹ ہو رہا, آپ اس طرح سے اس کو ایک دم بلنٹلی اور بہت بدتمیزی سے نہ کریں, غلط ہے. اچھا اب آرٹ آف سیئنگ نو کیا, یہ بھی ایک, کیونکہ دیکھیے آرٹ ہے, نہ کہنا آسان کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں اگر آپ اسمائل بھی کریں گے نا کہ جی اوکے, دیکھیں اگلے کو یہ امپریشن جائے گا کہ آپ اس کا کام کر سکتے, وہ مروت میں آ جائے گا, وہ بلکہ آپ کے اوپر ریلائی کرنے لگے گا. آپ اس کا اگر کام نہیں کرے, بہت سے لوگ یقین مانے اس چکر میں کہتی ہوں وہ غلط ہے, بہتر ہے کہ آپ نو کر دیں ان کو, نہ کہ دوسرے کو لٹکا کر رکھے. ٹھیک ہے. پھر آپ جسے کہنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے فون میں بزی ہیں تو ان سے معذرت کر لیں. اچھا پھر اب ایک اور یہ ہے کہ اگر آپ مزید سوالات کرنا شروع کر دیں گے ان سے کہ اچھا اور کیا چاہتے ہیں آپ اس میں, یا ان کو مطلب یہ انٹرسٹ فیل کرا رہے ہیں آپ کہ جیسے آپ یہ کام ان کا کر دیں گے. جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے گھر دلا دو, ٹھیک ہے, اب وہ آپ کو خود بھی نہیں وہ کام کر رہا صحیح سے, مگر وہ آپ کو جیسے کہنا کہ سوری ٹو سے ورڈ بڑا ایک لے مین ورڈ یوز کروں کہ آپ کو بس وہ بیچ میں ٹال کے رکھ رہا ہے کہ ہاں ابھی دکھا دوں گا, کل دکھا دوں گا, یوں مل جائے گا. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. آپ اٹس بیٹر آپ سوری کہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے, آپ کائنڈلی کسی اور سے چیک کر لیجئے, مے بی آپ کو کچھ بیٹر ڈیل مل جائے, یا مے بی کچھ آپ کو بہترین اور جلدی, کیونکہ آپ کا کام ہے تو اس میں یہ بہترین ہوتا ہے کہ آپ سوری کر دیجئے. آپ پہلے ان کو پریمپٹ یعنی کہ پہلے تیار ہے کرا دیجئے کہ پلیز, کہ دوسرے کو بھی آپ بیچ میں جو ہے کہتے نا پھنسا کے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ تو مروت میں یا یہ سوچ کے کہ میرے ایسا نہ ہم نہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, مگر اگلے کا بہت نقصان ہو جاتا ہے.
یہ چیزیں آپ کو بہت سوچنے کی ہے. اچھا دوسرا آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے گیدرنگز ہیں، میٹنگز ہیں یا کچھ، وہ سب سے بیسٹ موقع ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو میرے لیے بڑا مشکل ہے آج کل، کیونکہ میں اپنی ہی مصروفیت، میری کمٹمنٹ، اوور کمٹمنٹ بھی اس لیے نہیں کہ میں اگلے 2 ہفتے تک یا مہینے بھر میں بزی ہوں، تو آئی ایم سوری میں اویلیبل نہیں ہوں گا، میرے اسکیجول بہت زیادہ ٹائٹ چل رہا ہے. تو اس طرح سے بھی آپ اگلے کو کہہ سکتے ہیں. دوسرا ایک چیز آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب آپ نے یہ نہ کرنے کا ہنر اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ آپ ہر وقت ہی کسی کی مدد نہ کریں. یہ سب اس وقت کی باتیں دیکھیں، نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بار بار اوکے کرتے رہیں گے، 24 آورز ہوتے ہیں دن میں، اس میں آپ کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے کاموں کو. ہاں پھر اگر آپ کو ٹائم بچتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو دین یو کین ہیلپ یور جو بھی ہیں آپ کے جان پہچان والے، ان کی مدد کیجیے. مگر اوور کمٹمنٹ نہ کر لیجیے کہ آپ جو وعدہ کہتے ہیں نبھا نہ سکیں، وہ وعدہ وفا نہ کر سکیں، اتنا وعدہ نہ کریں، اتنا کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اچھا آفیسز میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام رہ جاتا ہے. دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اس کا کام کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام رہ گیا. دیکھیں آپ کا جواب آپ کو اپنے باس کو اپنے کام کے حساب سے دینا ہے. تو یہ میں خاص کر ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو کہ ورکنگ پرسن ہے، کہ آپ پہلے اپنا کام آن ٹائم کمپلیٹ کیجئے. ہاں اگر پھر آپ کے پاس ٹائم سمجھتے ہیں آپ بچتا ہے اور آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، مگر پہلے آپ کو اپنا جو ٹاسک آپ کو ملا ہے آپ کو وہ کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا کچھ چیزیں کوشن کیجئے، تھوڑی احتیاط برتیے، کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ خود اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی نہ کوئی کام لے، تو ایسے بھی نہ کریں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا مجھے یاد رکھنا، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا ہے، کیپ اٹ اپنے ذہن میں رکھنا، آئی ایم آلویز دیئر فار یو. آپ مطلب اچھا بننے کے چکر میں جو ہے نا دوسرے کو ہوپس دے رہے ہیں. مے بی لیٹر آپ کو ریئلائز ہو کہ اوہ میں تو نہیں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یہ کام، تو پھر یہ بات غلط ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی، تو آج ہم نے یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اس طرح سے آج میں نے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاؤ ٹو سے نو، اور بہت اچھے طریقے سے. اور ریزن بتا دیا کہ نو کہنے کا ریزن آپ کا یہ ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اوور کمٹ کر جائیں جو آپ کر نہیں سکتے. اب دوسرے کو نہ لٹکائیں، دوسرے کو خام میں اس کے پریشانی کا الٹا، یعنی کہ آپ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی پریشانی کا باعث نہ بنے. جس سے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اچھی بات ہم سنیں پڑھیں وہ آپ تک شیئر کریں. تو آج میں کچھ 20 ٹپس ہیں جو میں نے پڑھی سنی اور مجھے بھی بہت ہی اچھی لگی کہ آپ کی لائف کو بیٹر کرنے میں یہ ضرور کارآمد ہوں گی. تو چلیں میں 1 by 1 ان کا ذکر آپ کے سامنے کرتی ہوں. فرسٹ ٹپ، 10 سے 30 منٹ ڈیلی واک کریں اور اسمائل کے ساتھ کریں. یہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ. نمبر 2، خاموشی سے اپنے لیے 10 منٹ کہیں بیٹھ جائیے اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ. جب آپ صبح اٹھیں تو اللہ سے دعا کریں صحیح رستہ، صحیح راہ دکھانے کے لیے. نمبر 4، زیادہ فوڈ وہ کھائیں جو ٹریز میں گرو ہوتے ہیں، پلانٹس کے اندر نہیں. ڈرنک گرین ٹی، پلینٹی آف واٹر. بلو بیریز اور بروکلی یا ایلمنڈز موجود ہو تو وہ بھی آپ ضرور کھائیے. نمبر 6، ٹرائی ٹو میک ایٹ لیسٹ، زبردست بات، 3 لوگوں کو چہروں پہ اسمائل لائیے. نمبر 7، ڈونٹ ویسٹ یور پریشر انرجیز ان گاسپس. پلیز گاسپ سے دور رہیے. صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح، لنچ پرنس کی طرح، اور ڈنر ایک
गरीब की तरह. Number 9, life isn't fair but it's still good. ये ज़हन में रखिए. लाइफ बहुत छोटी है, इसे वेस्ट नहीं कीजिए लोगों को नफरत करने में. Forgive them for everything, but don't take yourself so seriously. No one else does. Number 12, you don't have to win every argument. Agree to disagree. Number 13, अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कीजिए, अपने प्रेजेंट को स्पॉइल ना कीजिए. अपनी जिंदगी कभी किसी के साथ कंपेयर ना कीजिए. यू हैव नो आइडिया व्हाट जर्नी दे हैव ऑल अबाउट. सब अपनी अपनी कब्र का हाल जानते हैं. नंबर 15, नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट इट. Number 16, frame every so-called disaster with these words. In 5 years, will this matter to me? No. 17, help the needy, be generous, be a giver and a taker too. Why not? Number 18, what other people think of you is none of your business. याद रखिए, टाइम सबसे बड़ा मरहम है. टाइम heals everything. This is 19 tip. And the last but not the least, 20 tip. However good or bad a situation, it will change. याद रखिए, न बुरा वक्त हमेशा रहता है, न अच्छा वक्त हमेशा रहता है. टाइम चेंजेस. कहते हैं ना, जब मिले तो शुक्र करो और जब ना हो तो सब्र करो. अल्लाह उसी का साथ देता है. So never give up. Never give up. This is my message for all of you. आज के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.